عدالتوں نے سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو سزائیں سنا دی۔ سزا پانے والوں میں GHQ راولپنڈی، جنا ہاؤس لاہور اور میاں والی ایئر بیس پر حملے کرنے والے ملزمان شامل ہیں۔ سزا یافتگان کو اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق ہوگا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنائی۔ ISPR نے اپنے بیان میں مزید یہ بھی کہا کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، جبکہ عمران خان نے سول نافرمانی تحریک کو اتوار تک مؤخر کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس کے لیے پیغام؟ دوسری جانب جوڈیشل کمیشن نے آئینی بینچ کو مزید 6 ماہ کی توسیع دے دی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اگلے سال کے آغاز میں انتہائی اہم مقدمات آئینی بینچ سنے گی۔ اس فیصلے کے اثرات کتنے دورس ہوں گے؟ ICC کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا باقاعدہ اعلان سامنے آ گیا ہے۔ کیا ہائبرڈ ماڈل PCB کے لیے منافع بخش ثابت ہوگا؟ ان تمام ایشوز پر تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیٹھ صاحب، 9 مئی کے واقعات کے بعد مسلم لیگ نون اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی مطالبہ تھا کہ جو ملزمان ملوث ہیں اس واقعے میں انہیں سزا ملنی چاہیے اور عدالتوں کو تیز تر انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ اور ایسے میں جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، ابھی حکومت کی جانب سے کمیٹی نہیں تشکیل دی گئی جس کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھے، اس کے ریزنز بھی آپ بتائیں گے کہ ڈیلے کیوں کر رہی ہے حکومت؟ بیک ڈور رابطے ہوئے بھی ہیں یا نہیں جو سورسز کلیم کر رہے ہیں؟ مین وائل 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں سنا دی گئیں اور اس کا اعلان ISPR نے ایک اعلامیے کے ذریعے کیا ہے، اور یہ 25 ملزمان ہیں جن کو 2 سال سے لے کر 10 سال تک کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 کو تو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان سزاؤں کے راستے میں صرف اور صرف سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ حائل تھا جس کو بدل کر پھر جو آئینی بینچ ہے اس نے اجازت دے دی جو 85 ملزمان باقی آپ کے پاس موجود ہیں ملٹری کورٹس میں، آپ ان کو ان کے فیصلے کر دیں، ان کو سزائیں سنا دیں، لیکن فائنل جو فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا، یعنی آئینی بینچ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ کرے گا اس کے بعد ان کا مستقبل طے کیا جائے گا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے ISPR کی جانب سے جس کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا مل جائے گی، اوور آل سیاسی ماحول میں اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے، یہ ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے ریمائنڈ کرنا لوگوں کو کہ پہلا یہ فیصلہ تھا کہ سزائیں نہیں سنائی جائیں گی، آپ ٹرائل کر لیں۔ کورٹ کا، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ ٹرائل کر لیں، سزائیں نہیں سنائی جائیں گی جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ کیا ملٹری کورٹس ہونے بھی چاہیے کہ نہیں، اس قسم کے جرائم کے لیے ملٹری میں ٹرائلز ہونی بھی چاہیے کہ نہیں، تو آپ کر لیں مگر سزائیں نہیں سنانی آپ نے۔ مگر اب ایک دم یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، سزائیں سنا دیں، ٹھیک، سزائیں سنا دیں اور ان کو جیل میں بھیج دیں، جن کو چھوڑنا ہے ان کو چھوڑ دیں، جن کی سزائیں آپ نے طے کر لی ہیں ان کو سنا دیں آپ۔ تو پہلا تو یہ سوال ہے کہ یہ کیوں فیصلہ ہوا، جبکہ ایک پہلے فیصلہ یہ تھا کہ سزائیں جو ہیں وہ نہیں سنانی جب تک مین کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا کہ آپ کر بھی سکتے ہیں کہ باٹم لائن کا جب تک نہیں آتا۔ تو یہ تو سوال کا جواب دینا چاہیے نا، وہ جو جواب بڑا سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ سختی، ڈیٹرنس، کچھ دھکا لگانے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب سمجھ نہیں رہے بات کو، اور خان صاحب کے جو دوست یار ہیں اور جو ان کی جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے نرم ہیں، یہ ہمارا کیس نہیں ہے، تو ان کو تھوڑا سا ذرا تکڑا ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہے ان کو، بیکاز یہ رک نہیں رہے ہیں، ابھی تک اٹیک چل رہی ہے آن دی انسٹیٹیوشن آف دی آرمی، ٹھیک، اور خان صاحب بھی جو ہیں وہ ایک دھمکی کے بعد دوسری دھمکی دے رہے ہیں، اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ڈیفینیٹو فائنل قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس کے ساتھ ان کو کچھ تھوڑی سی ہوش آئے، کوٹ ان کوٹ۔ اچھا، تو میرا خیال ہے یہ وہ اشارہ ہے، اچھا چلو پھر دیکھ لو، ہم تو سزائیں دینے کے لیے تیار ہیں اور سزائیں دے بھی دیں گے اور دے بھی دیے، اور پھر یہ فیصلہ کروا لیا ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں گے۔ تو آئی تھنک دس از این انڈیکیشن فرام دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ کہ ہمیں آپ لائٹلی نہ لیں،
ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم ایمٹی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے حساب میں بڑی گڑبڑ کی ہے اور باقی ایشوز طے ہو جائیں گے مگر ہماری طرف سے سختی ہوگی. تو یہ اب دس از دا فرسٹ انڈیکیشن بیکاز دیکھیے کنوکشنز تو ہو نہیں رہی ہیں ٹھیک. اور یہ بھی ایشو کھڑا کی اب آ رہا ہے کہ اگر یہ کنوکشنز جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے کیس میں امریکہ کے اندر جو کہ جب الیکشن وہ ہارے اور وہاں جو جس قسم کی اٹیک آن کانگریس اور آئی جو فزیکلی بائی ڈونلڈ ٹرمپ سپورٹرز تو ان کو تو 3 مہینے کے اندر اندر سزائیں ہو گئی کیپٹل ہل اٹیک اور وہ صرف ان کو ویڈیوز دکھائے تھے کہ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور وہ سزائیں ہو گئی. تو ہمارے ہاں تو عدالتوں نے نہیں کی نا سزائیں. تو یہ بھی غصہ تھا کے اندر کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں یا جو بھی ہیں سزائیں دینی چاہیے تھیں ان کو. آپ نے نہیں دی تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑا. تو پہلی سٹیج میں تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہا کہ ہم ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں گے کیونکہ سویلین کورٹس آر ٹیکنگ ٹو لانگ. اگر وہ اس وقت سزائیں ہو جاتی تو شاید ایک پیغام چلا جاتا مگر وہ پیغام نہیں گیا بیکاز عدالتیں جو تھی اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ آپ بڑی پرو عمران خان ہیں. یہی تو سارا چارج تھا نا کہ یہ تو جوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہ پرو عمران خان جوڈیشری. تو میرا خیال ہے اس لیے پھر یہ پہلے ادھر لے گئے. ایشو بن گیا کہ جی کیا آپ لے جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت تک آپ سزائیں اناؤنس نہیں کریں گے. ججز نے کہا کہ سزائیں نہ اناؤنس کریں. تو یہ کمپرومائز ہوئی. مگر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. خان صاحب کے سپورٹر ہونے بھی باز نہیں آئے. ہونے بھی دھمکیاں دے دینے کہ ایسی کر دیں گے. پہلے انہوں نے 26 تاریخ کی تھی ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک نئی مئی بنانے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے جی جس کے اوپر ہمیں بڑا سخت ایکشن لینا پڑا. اور اس کے بعد اب یہ لگے ہوئے ہیں ریمیٹنسز کے اوپر. امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگائیں یہ کریں. تو یہ تو باز نہیں آ رہے تھے. تو کچھ ہفتے ایسی بھی دکھائیے نا تھوڑا جا سختی کریے. لیٹس ٹیک آف آور گلوز. تو یہ ٹیکنگ آف دا گلوز ہے کہ انہوں نے 25 کو انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں 25 کو ان کا جی جاؤ جیل میں لے جاؤ. تو میرا خیال ہے اس لیے یہ کیا گیا ہے. مگر پھر بھی گنجائش چھوڑ دی ہے کہ پیچھے بھی 60 کے قریب اور بھی بیٹھے ہوئے انتظار میں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی تفتیش پوری نہیں ہوئی. مگر دلچسپ بات اس ساری چیز میں یہ ہے کہ یہ دس از اے شو آف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹرینتھ بائی دی اسٹیبلشمنٹ کہ ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری نرمی جو ہے ابھی تک اس کو ویکنس نہ سمجھا جائے اور نہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا اس سے پہلے تو حکومتی ذرائع اٹارنی جنرل وغیرہ بھی کہہ چکے تھے کہ ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تعطل ہے. یہاں تک کہ اس میں پہلے 20 رہا بھی ہو گئے. پہلے 20 رہا ہو گئے جی. پھر یہ اب 20 کو یہ 25 کو انہوں نے اب سزائیں دی ہیں. اور تو یہ فیزز میں کیوں کر رہے ہیں یہ بالکل کیوں نہیں یہ اسی لیے فیزز میں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ہی دفعہ ہتھوڑا نہیں مارنا. مطلب سمجھاؤ کیونکہ خان کو باتوں میں بھی تو لے کے آنا ہے نا نیگوسیشنز میں بھی تو لے کے آنا ہے نا. کیونکہ خان صاحب اگر یہ کرتے چلیں گے تو نقصان خان صاحب کو تو اتنا نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ملک کا ہوتا جا رہا ہے. اور وہ اس لیے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یار اس کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ نہ کرو. اور وہ تو باز ہی نہیں آ رہا اور اس کے لوگ بھی باز نہیں آ رہے. تو یہ میرا خیال ہے دس از اے سائن آف دیٹ. اچھا ہاں لیکن باز تو وہ اب بھی نہیں آئے کہ 9 مئی تو اصل میں دونوں کے درمیان فریقین کے درمیان وجہ نزاع ہے. وہ 9 مئی پہ کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ 9 مئی پہ آج سزا دے چکے ہیں. اس کو عمران خان صاحب نے فالس فلیگ آپریشن پہلے بھی قرار دیا اور آج اس پہ ٹویٹ کیا کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس طرح سے سزائیں سنا کر کہ آپ خود ہی جج جیوری بن کے آپ یہ فیصلہ سنا دیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی تنظیموں کو ملٹری ٹرائل کے نام پر کیے گئے انصاف کے قتل کا نوٹس لینا چاہیے. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ ہم عالمی عدالت میں یہ معاملہ لے کر جائیں گے. آ سکتی ہے عالمی سطح سے؟ میرا بھی خیال یہ لے جائیں گے مگر آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ہیپن. اچھا بیکاز اٹس این انٹرنل میٹر. ایسے اگر کرنا شروع کر دیا انٹرنیشنل کورٹس نے تو پھر تو کوئی ملک ہی نہیں بچے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے انٹرنل معاملے جو ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جا کے طے ہوں. انٹرنیشنل کورٹس آف فار انٹرنیشنل ڈسپیوٹس. اچھا سو کمپلینٹس آپ کر سکتے ہیں, پروپیگنڈا آپ کر سکتے ہیں, وہ مائلیج لے سکتے ہیں آپ, بٹ اٹ ول ناٹ گو اینی ویئر. جیسے انہوں نے پہلے یو این کو بھی لکھا, ادھر ادھر بھی لکھا, کانگریس مین کو لکھا, وہ کیا ہوتا ہے آگے سے, وہ ایک آدھ چیز آ جاتی ہے بٹ نتھنگ مور دین دیٹ. سو یہ ٹھیک ہے بٹ دی مور امپورٹنٹ تھنگ عائشہ اس کہ خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے. خان صاحب کہتے ہیں اچھا پھر ہے مگر بڑی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے
اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اشارہ کر دیا نا ISPR نے کہ اس کے پیچھے جو ہڈن ہینڈز ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ آرگنائز کیا، منصوبہ ساز، اور اس وقت تک یہ معاملہ طے نہیں ہوگا جب تک وہاں ہم نہیں پہنچیں گے. جی تو وہ تو اشارہ خان صاحب کی طرف ہے نا، اور PTI کی لیڈرشپ کی طرف ہے. آپ نے نوٹس نہیں کیا اس کے اندر کوئی PTI لیڈر نہیں ہے جی، بیچارے فٹ سولجرز ہیں جی ٹھیک. تو اس لیے وہ ایشو ابھی رہ گیا پیچھے، جس کی طرف وہ جنرل فیض بھی انوالوڈ ہے نا اس کے اندر، وہ ابھی ادھر نہیں جا رہے. اب کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے، کسی اسٹیج پہ بھی خان صاحب کو اور کچھ اور لیڈرز کو لے جائیں گے وہاں، جی، مگر ابھی لے کے نہیں گئے. تو اسی لیے گنجائش چھوڑی ہے، اور وہ گنجائش جو ہے خان صاحب بھی پہچانتے ہیں، اور وہ گنجائش کے تحت اب جو مذاکرات کی بات آگے بڑھ رہی ہے، کافی عرصے سے ہو رہی ہے نا، مگر اب ایسے لگتا ہے کہ تھوڑی آگے بڑھ رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے بالکل. ہاں، تو اس لیے یہ ساری نتیجہ ہے یہ جو گیم پلینگ ہو رہی ہے، ٹاک فائٹ. تو اب فائٹ تو چل رہا تھا نا، مگر اب ٹاک کی طرف بڑھ چکے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے آہستہ آہستہ کر کے اپنے کارڈ شو تو اب ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے، مگر اب مذاکرات جو ہے اس کی طرف بھی بڑھیں گے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا بڑھنے سے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ ایک پھر دھمکی دے دی ہے کہ وہ یہ کہا کہ اگر مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو یہ گورنمنٹ اپنی ٹیم نہیں اناؤنس کرتی اور مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو پھر میں پھر اپنی کال دے دوں گا کل تک. تو میرا خیال ہے کل تک شاید ٹیم اناؤنس ہو ہی جائے، یا زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن وہ اور لے لیں. تو جیسی ٹیم اناؤنس ہوگی دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. وہ اٹ اونلی مینس کہ تھوڑی سی اسپیس مل گئی ہے خان صاحب کو بھی کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، آپ کی آدھی کچھ بات تو مان لی ہے. مگر کیا یہ مذاکرات کہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں گے؟ میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں کہا تھا کم از کم 1 سال لگ جائے گا. اچھا، اور یہ جائے گی بات کہاں؟ یہ بات ابھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک یہ کہ کمیشن بنا دیں اور ریلیز کریں جو اور ہمارے لوگوں کو ریلیز کریں. تو میرا خیال ہے وہ کمیشن کی طرف تو یہ شاید بڑھ جائیں، آگے چاہیں کہ ہاں اوکے ہم کمیشن بنانے کی، مگر وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کے بنانی پڑے گی، بیکاز اتنا آسان نہیں ہے کمیشن بنانا جو کہ انڈیپینڈنٹ کوئی ایسا فیصلہ دے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہل جائے یا خان صاحب ہل جائے. وہ تو کمیشن ہی کنٹروورشل بن جائے گی. سو اٹ ول ہیو ٹو بی اے ویری کیئرفلی ڈن تھنگ. اچھا، ویسے ایک چیز ہے، آج کے دن میں اس اقدام سے تو ان کے دونوں مطالبات کو تہس نہس کر دیا گیا ہے. انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی بھی نہیں بلکہ ان کو سزائیں، اور 9 مئی کے اوپر ان کے موقف سے یکسر مختلف فیصلہ ISPR کا. تو ان کی ان ہوئے تو دونوں ڈیمانڈز آج بتا دی گئی کہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. کیا پیش رفت نہیں ہو سکتی؟ یہ جو باقی لوگ ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ہیں وہاں تو پیش رفت ہو سکتی ہے نا. ہاں، لیڈرشپ ہے، 400-500 کتنے لوگ ہیں وہاں؟ جی، اسی کے لگ بھگ ہیں. تو آپ نے خود ہی بتایا کہ 20 لوگ تو پہلے چھوڑ دیے تھے ملٹری کورٹ سے، ان کی سزائیں تھیں یا نہیں تھیں 1 سے 3 سال تک. ہاں، انہوں نے کچھ ماہ پوری کر لی تھی مکمل، 1 سال کی تھی. اور یہی عدالت کا بھی حکم تھا کہ کہیں جہاں چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے وہ کریں اور ریلیف دے سکتے ہیں دے دیں. تو انہوں نے وہ تو کر دی تھی. اب یہ 1 سے 3 سے 10 سال والی چیز کر دی ہے، اور ابھی کچھ لوگ پیچھے رکھ لیے کہ وہ ان کو بھی شاید چھوڑ دیں کچھ ان میں سے، شاید ان میں سے کچھ اور سزائیں آ جائیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایسی نیگوسیشنز ایسی ہوتی ہیں، پریشر تو بلڈ کر دیا نا، کر کے قطرہ کر کے کنسیشن ہوتی ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا ریسیپروکل کنسیشن ہوتی ہے. اچھا، اگر یہ ہم کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹ از وائی میں کہتا ہوں کہ یہ چلے گی بات پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا، پھر چلے گی بات پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا. پھر خان صاحب دھمکی دیں گے، پھر ادھر سے 2-3 اور ٹائٹ کر دیں گے، اینڈ سو آن. تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا. اور اگر خان صاحب نے یہاں کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جس کے ساتھ پھر اور ناراضگی بڑھ جائے اس قسم کی، جو ہاں بیک ٹریکنگ نہ ہو سکے. فار ایگزامپل اگر خان صاحب کہتے ہیں ریمیٹنسز نہ بھیجیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ فیل ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں اسی سے بھیجنی ہے. دوسرے شاید کامیاب ہو جائیں، کوئی چھوٹا موٹا دھکا لگ جائے. اگر ہر مہینے کوئی 3 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز آتی ہیں تو پتہ چلے اگلے مہینے $1 بلین نہیں آیا. جی، دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. سفرنگ اکانومی کے لیے تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر ایسے ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی دھمکی جو ہے کامیاب ہو جائے گی. اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ کیا کریں گے پھر؟ کیا یہ اور ٹف لائن لیں گے یا کنسیشن دیں گے؟ تو یہ پھر ایک نیا ڈائمینشن آ جائے گا. اگر وہ فیل ہو جاتی ہے
تو پھر خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے بیک فٹ. تو یہ دس از the way negotiations take place. And I think all I can tell you is this, ٹھیک. that کچھ لوگ ریلیز ہوں گے, اچھا. کچھ لوگ نہیں ہوں گے, کچھ سزائیں اسی قسم کی اور ہوں گی, کچھ نہیں ہوں گی, کچھ پیچھے رہے گا, کچھ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ چلائیں گے. یہ سارا ملا جلا سلسلہ چلتا رہے گا. ایچ ول بی سین ایز اے کنسیشن اور ایز اے ہارڈ لائن. ادھر سے بھی ایسے ہی ہوگا. ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ 1 مہینہ باتیں ہی چلتی رہے جوڈیشل کمیشن کی, ظاہر ہے اس میں پیش رفت ہوگی, اور وہ کہے گا ریلیز کرو تو تھوڑے تھوڑے ریلیز کرتے رہیں تاکہ معاملہ چلتا رہے. تو ان سزاؤں کے بعد ابھی تو معاملہ ہے نا کورٹس کے پاس ہی ہے نا, کہ اس کورٹ میں پہلے اپیل جائے گی, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا, ابھی ملٹری کورٹس کے اوپر بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. یعنی گنجائش تو عدالتوں کی طرف سے بھی ہے ابھی. ہاں دیکھیے ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جی, جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے, جی, اس کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن مل گئی. ہاں اسی نے سماعت کرنی تھی ان کی, تو ہاں مدت ختم ہو رہی تھی جنوری میں جی, اور ان کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن مل گئی. جوڈیشل کمیشن نے ان کو 6 ماہ کی, اور ان کے جو چیف جسٹس امین الدین صاحب وہ بھی ساتھ رہیں گے 6 ماہ کے لیے. اس کا یہ مطلب ہے, اور یاد رہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن میں, اور وہ ڈبیٹ جو ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے 7-6 6 لوگوں نے کہا کہ نہیں ایکسٹینشن ہونی چاہیے, نیا بینچ بننا چاہیے, اور 7 نے کہا کہ امین الدین آ جائے, اور گورنمنٹ نے تو ساتھ رکھے ہوئے نا. جی جی. تو یہ اب دیکھیے, تو یہ 6 ماہ کے اندر اندر میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا. اب 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ آ جائے گا فرام دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آئینی ہیں یا نہیں آئینی. یا آپ نے اس کی پہلے بھی 2-3 صورتیں بتائی ہیں. ہاں میں نے کل کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا. سو میرا خیال ہے یہ اگلے 6 ماہ ایسے ہی چلے گا. میں تو کبھی کبھی چھکے چوکے مار دیتا ہوں, وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی کیچ آؤٹ نہیں ہوتا یا کیچ گر جاتا ہے, اس سے ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ابھی تک میں پکڑا نہیں گیا ان سینس ہے. ہاں وہ ایک آدھ پکڑا گیا, وہ 9 بال نکلا تو بچاؤ ہو گیا ہے. تو میرا تو بڑا دل کرتا ہے میں ایک آدھ پھر چھکا مار دوں کہ کیا فیصلہ آئے گا اور کیا ہوگا اس میں. مگر میرا خیال ہے ابھی رہنے دیں تھوڑی بہت. سیٹھی ججوں کو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ دو. پتہ ہے آپ پہلے عدالتوں کے حوالے سے ایسی پیش گوئی کرتے رہے, اور وہ ایسے لگتا تھا الزام لگتا تھا کہ لو جی آگے جی, تو میرا خیال ہے میں نہ ہی کہوں. اچھا میں نہ ہی کہوں. بٹ میرا جو ہنچ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ملٹری کورٹس کو کھلی چھٹی مل جائے گی. اچھا I don't think the judges will give a کھلی چھٹی to military courts. I think some crimes will be allowed by military courts. But generally speaking, civilian trials جو ہیں, unless there is overwhelming evidence of conspiracy with military elements, جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کبھی کبھی, تو short of that میرا خیال ہے کہ اس قسم کا جو یہ جو 9 مئی کا جو ہوا ہے, یہ جو لوگ باہر نکلے ہیں, اس قسم کی چیز جو ہے will probably not attract military courts. What might attract military courts is کہ if there was a direct collusion within the military جس میں سویلینز انوالو تھے, مگر جو امپیٹس تھا اس کے لیے وہ فوج کے اندر سے آیا, جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. کو جب کرنے کی کوشش کرتے رہے کرنلز اینڈ ادر جنرلز, دوز ور ملٹری کورٹس. اس کے اندر سویلینز ور آلسو انوالوڈ. فیض احمد فیض کو پکڑ کے لے گئے تھے 1951 میں, رضا کاظم صاحب کو پکڑ کے لے گئے تھے. تو یہ مطلب یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, اینڈ وہ ملٹری کورٹس ہی کرتے رہے. اس وقت کوئی چیلنج نہیں تھا, یہی آرمی ایکٹ تھا, یہی سارا کچھ تھا. تو مگر بائی اینڈ لارج پروٹیسٹ کرنا سڑک کے اوپر سویلینز will in my view will not come under military courts. اور یہ بھی جو سارا کچھ ہو رہا ہے, this will eventually in my view, جو جس قسم کی ایویڈنس وہ دکھا رہے ہیں نا کہ جو کوئی بندہ آیا کر رہا ہے, کوئی آگ لا رہا ہے, this will not be seen as an attack, as a conspiratorial attack on the institution of the military. This will be seen as a demonstration or as a demonstration against an institution, in a sense no different from the attack on the Pakistan television station during Imran Khan's time. جب عمران خان نے پی ٹی وی کو, تو پی ٹی وی بھی تو ایک انسٹیٹیوشن تھی, تو یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. پارلیمنٹ میں بھی اٹیک ہوا تھا. ہاں پارلیمنٹ, تو یہ چیزیں جو ہیں they come under different areas, but they're all civilian. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر military courts will be allowed military trials. But I think yes, اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ جنرل فیض and other military officers were conspiring to overthrow
the army chief and carry out a coup, جس کے بیسس کے اوپر عمران خان کے ساتھ ایک سازش ہوئی اور یہ کہا گیا ہم اندر سے کریں گے, آپ باہر ایک ماحول ایسا بنائیں جس کو ہم استعمال کر سکیں ٹو لانچ اے کو. اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, دس از یہ جو اشارہ ہے نا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں کہ اس کے پیچھے کون تھا, then it will become a serious matter. تو سیٹھی صاحب, نگران دور میں ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی یہی 9 مئی کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے, جس نے رپورٹ موجودہ حکومت کے دور میں پیش کی تھی, اور اس میں ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو قرار دیا گیا تھا. تو اگر اس سلسلے میں کارروائی آگے بڑھتی ہے اور تحقیقات ہوتی ہیں, عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹتے, تو کیا یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا اور پھر وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ؟ پھر اگر جنرل فیض اور ادر ملٹری آفیسرز کے خلاف ایک کیس بنتا ہے that they were conspired to carry out a coup, جس کے 2 پہلو تھے, ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل, اور یہ ایکسٹرنل میں عمران خان کا حق تھا, صرف حق نہیں اس کا ایک رول تھا, اور یہ مل کے فیصلہ ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے, میں باہر ماحول بناتا ہوں فوج کے خلاف اور آپ اندر ماحول بنائیں دوسرے افسروں کو لے کے اگینسٹ دی آرمی چیف, اینڈ لیٹس ہیو اے کو. اچھا, یا فورس دی آرمی چیف ٹو ریزائن, سیم ڈفرنس. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسٹیبلش ہو گیا تو دین عمران خان اینڈ سیورل لیڈرز کوڈ گو انٹو ملٹری کورٹس. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی نا, تو انہوں نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو فوجی عدالتوں میں پیش کیا گیا تو بہت برا دن ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بھانپ رہی ہے کہ یہ اشارے اسی طرف کے, اور ظاہر ہے پریشر. دیکھیے جو جنرل پرسیپشن ہے نا جی انفارمڈ سرکلز, وہ یہ ہے کہ کچھ بات تھی, خان صاحب اور جنرل فیض مل کے کوشش کر رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر کی چھٹی کرائی جائے, اچھا, اور تبدیلی لائی جائے انٹرنل ریئیکشن سے, ایکسٹرنل فورسز کے ذریعے پریشر ڈالا جائے آن دی انسٹیٹیوشن اپنے گریبان میں دیکھے کہ عوام ہمارے خلاف ہو گئی ہے اور یہ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہے, ان کو فارغ کیا جائے. تو 5 جرنیل جائیں جنرل صاحب کے پاس اور کہیں سر وی ہیو اے پرابلم, وی آر بینگ اٹیکڈ, تو سر مے بی اٹس اے گڈ آئیڈیا فار یو ٹو ریزائن. دیٹ واز دی, اب میں نے کھل کے بات کر دی, میں نے اب یہ تھا. اب اس کے لیے انہوں نے ایویڈنس اب کیا ہے اور وہ کیا ہے, وہ اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے, بٹ ول دے ٹیک اٹ آؤٹ. اگر عمران خان نے تعاون نہ کیا اینڈ ان آرڈر ٹو پرسیو دا ڈیموکریٹک پاتھ, اور یہ جو لڑائی جھگڑے اور یہ جو ڈیسٹیبلائزیشن جس کا برا اثر جو ہے صرف اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں, ان کو تو اٹیک آ ہی رہی ہے, مگر ساری پاکستان کے اوپر اٹیک تو کر رہے ہیں نا اس وقت, تو دس کوڈ بیکم ویری ڈینجرس. تو میرا خیال ہے اس میں دونوں سائڈس کو بڑے کیئرفلی چلنا پڑے گا. لیکن ابھی تک تو حاوی اسٹیبلشمنٹ یوں دکھائی دے رہی ہے جیسے نرو ٹیسٹنگ چل رہی ہے. بانی پی ٹی آئی یہ سول نافرمانی کی کال کو لٹکا رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف ہم یہ 23 دسمبر کا آلریڈی ایک اینٹیسپیٹڈ فیصلہ دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ علیمہ خان تو بہت شور ہیں کہ سزا ہونی ہے بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. اس کے بعد 23 دسمبر کا دن, تو اور یہی عرصہ مذاکرات کے آگے بڑھنے کے لیے بھی, تو کہاں جا کے بات بنے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دونوں طرف سے ٹائٹ کریں گے. ہاں, لیکن بانی پی ٹی آئی تو ہمیں پسپا دکھائی دے رہے ہیں نا, وہ مؤخر ہی کرتے جا رہے ہیں. اس وقت تو تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اس وقت, بیکاز وہ فیل ہو گیا نا 26 والا. وہ اگر کامیاب ہو جاتا تو دین عمران خان کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو جانی تھی. وہ کمزور پڑ گئے. اب اس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا چنک ان دی آرمر, وہ کہ پرانے زمانے میں وہ لوہے کا وہ پہنتے تھے نا, وہ لباس جو پہنتے تھے, اس کے اندر کہیں کو ٹوٹ جاتا تھا, کہتے تھے چنک ان دی آرمر, کے مطلب وہاں کوئی موری شوری ہو گئی ہے وہ آرمر کے اندر آپ جو پہنتے تھے. تو وہ چنک ان دی آرمر اس وقت ایک ہے. وہ چنک ان دی آرمر جو ہے وہ یہی ہے کہ کین دے پروو, ہیو انف اپروورز, اینڈ کین دے اپروو کہ وہ ہوا ایسے کہ نہیں ہوا. اینڈ میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ پروو ہو جاتا ہے تو then they could drag him over there. But my sense still is that the ideal solution that everybody wants is a settlement on this issue. اور یہ کہا گیا کہ ایک رابطہ ایسا ہوا ہے جس میں حکومتی وزیر بھی تھے,
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک نمائندہ تھا اور ادھر حکومتی 2 تھے جن میں ایک وزیر تھے, اور ان میں باقاعدہ ان کو میسج دیا گیا پی ٹی آئی کو کہ آپ مزاحمت کے بجائے اگر مفاہمت پر آمادہ ہیں تو ہم بات آگے بڑھا سکتے ہیں. اور یہ بھی وہ ذریعہ کلیم کر رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پولیٹیکل اسپیس چاہیے. ڈو یو تھنک کہ بیک ڈور ان کمیٹیوں سے ہٹ کے کچھ اسٹیبلش ہوا؟ نہیں, پہلے تو یہ کمیٹیاں چلیں گی نا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا, ابھی دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کچھ پتے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. خان صاحب نے تو بڑے پتے چلائے ہیں نا, دیر از نو شارٹیج. اب آخری سٹیج آئی ہوئی ہے کہ جی سول ڈس اوبیڈینس, اور وہ بھی چلے گا باہر سے. جی, تو خان صاحب نے تو 9 مئی بھی کر لیا, 26 بھی کر لیا, یہ اینڈ سو آن. تو خان صاحب ہیز ٹرائیڈ ایوری تھنگ, مگر اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک کیا کیا ہے سوائے یہ کہ اب یہ 9 مئی کے ملزمان کو کچھ کو سزا دے دی, 25 کو, اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیلوں پہ ہیں باہر. ہاں, لیکن تلوار نہیں چلائی, لیکن لیڈرشپ کو بھی نہیں ٹرائی کیا گیا ملٹری کورٹس میں ابھی نہیں کیا گیا, مرکزی لیڈرشپ نہیں کیا گیا نا. بٹ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا پی ٹی آئی کی, اس میں 2-3 لوگ یہ ہوں گے جو کہ اگر کنسپریسی کا حصہ تھے تو خان صاحب نے یہ بڑا ٹائٹلی کنٹرول کیا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے اندر آپ کو سب کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی کے ساتھ کنفائڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آج اندھیرا ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, خان صاحب کہتے ہیں اندھیرا ہے, سارے کہتے ہیں اندھیرا ہے. میں نے یہ بہت دفعہ کہا ہے. تو اس وقت خان صاحب نے کہا تھا اٹیک ملٹری انسٹیٹیوشنز, انہوں نے کر دیا. ان کو یہی تھا کہ شاید اس کے ساتھ تبدیلی آ جائے. اتنا بات پتا تھی ان کو, یہ تو نہیں پتا تھی کہ پیچھے سازش ہے کوئی. ان کا خیال تھا یہ ایک اسٹریٹجی ہے, بٹ اسٹریٹجی کوڈ ہیو بین پارٹ آف اے کنسپریسی نا. حقیقی آزادی چاہیے تھی نا. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ اگر اس میں کسی کو جن کا تریا بھی گیا تو فوج کے اندر تو مجھے نہیں پتا کس کس کو دھریں گے وہ اپارٹ فرام جنرل فیض, بٹ ادھر خان صاحب اور 1-2 اور ضرور درے جائیں گے. بیکاز ظاہر ہے خان صاحب نے کوئی لوگ استعمال کیے ہیں فار گو بٹوینس کیرنگ میسیجز, وہ فیصل وابڈا صاحب پتہ دیتے رہتے ہیں. ہاں, تو وہ کچھ لوگ غائب بھی ہیں, اسی لیے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. اگر پتہ وہ آ جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے لے جائیں گے اینڈ سو آن, تو وہ اور بھی پتہ نہیں کتنی باتیں بتا دیں گے. تو آپ سمجھے کہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, دے مے ہیو بین پارٹ آف دس, سو وی ڈونٹ نو. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے 2-3 چیزیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ابھی تک جنرل فیض کی ٹرائل کی سزا نہیں آئی. ہمیں یہ کہا گیا کہ ٹرائل ہو گئی ہے مگر سزا نہیں دی, وہ پیچھے رکھا ہوا ہے. جی جی, اس میں بھی 9 مئی والی وہ اس طرح کے نوعیت کے واقعات کی تحقیقات کا کہا گیا. باقی بھی سزائیں جو ہیں وہ اس قسم کی نہیں ہے. وہ کرپشن کے معاملات کو ضرور ہائی لائٹ کیا گیا, لیکن ان کو پیچھے رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گنجائش ہے بات چیت کی. ہاں, گوسلو اور پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے ملکی مفاد میں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے جو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی ہیں وہ اس کو چیلنج کریں گے ہر فورم پر. تو کون کون سے فورم وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے چیلنج کریں گے, آنے والا وقت بتائے گا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیاست میں کھیلوں کی ہم نے بات کی. پاکستان تحریک انصاف, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بحث تو چلتی رہتی ہے, لیکن اب جو کھیل میں سیاست ہے, اسپیشلی چیمپئنز ٹرافی کے ضمن میں ہم نے ایک عرصے سے جو کنٹروورسی دیکھی اور اس میں ایک دیکھا پاکستان کرکٹ بورڈ اور BCCI کے درمیان میچ بڑا ٹائی تھا. آخر کار وہ جو آپ کا ہائیبرڈ فارمولا ہے وہی سامنے آیا جو آپ پہلے پیشن گوئی کر چکے تھے, اور پہلے ہائیبرڈ فارمولا دینے والے بھی آپ تھے. چلے وہ والا معاملہ طے ہو گیا. اب جو شیڈیول آیا, حالانکہ تاخیر سے آیا, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ فائنل کے علاوہ باقی سب چیزیں طے ہو گئی ہیں. فائنل کہاں ہوگا وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیم کون سی ہوگی اس میں. اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو کچھ اب تک ہو چکا BCCI اور PCB کے درمیان اور ICC نے جو کیا, آپ اس سارے پروسیس سے مطمئن ہیں؟ جی, براڈلی اسپیکنگ میں مطمئن ہوں. آئی ایم ہیپی. اب میرا ہی فارمولا جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے, اور صرف یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ اضافہ بھی کیا ہے, اور کریڈٹ دینی چاہیے. وہ یہ کہ صرف یہ نہیں کہ وہ اگر انڈیا یہاں نہیں کھیلے گا ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے, وہ بات تو طے تھی جی, مگر اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس کے علاوہ پاکستان کو کچھ تھوڑا سا نقصان ہوا ہے فائنینشلی, کیونکہ خرچے بڑھ جاتے ہیں ہوسٹنگ کے. کہ اگر 2 جگہ پہ ہوسٹ کرنا پڑے تو خرچے بڑھ جاتے ہیں, اور یہ ہوسٹ کنٹری کو جو پیسے ملنے ہوتے ہیں اس میں سے کٹ جاتے ہیں. اچھا, ہاں اوکے. ہاں, تو اب یہ کیونکہ کچھ میچز دبئی میں کرنے پڑیں گے, اور شاید سری لنکا میں بھی ایک آدھ کرنا پڑ جائے, کوئی پتہ نہیں. تو اگر ایسے ہے تو وہ سارے خرچے جو ہیں براڈ کاسٹنگ کے, ٹیمز کا آنا جانا, یہ کرنا,
وہ سارے پاکستان کو دینے پڑیں گے. اچھا. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ مل تو گیا آپ کو مگر وہ خرچے بھی آپ کو چاہیے تھے لینے. گھاٹے کا سودا کیا, یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے. اور یہ بھی کہ آپ نے جن ایونٹس کی میزبانی لی ہے وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں آتے. اچھا نہیں, جس کی لی ہے وہ تو ٹھیک ہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. صرف وہ جو انڈیا کے میچز ہیں وہ یہاں نہیں ہوں گے, وہ تو ٹھیک ہے. نہیں, اگلے سال کے ایونٹس کی میزبانی کی بات نہیں, تو وہ جو 28 تک کی بات ہے, 27-28 وہ جو بھی سچویشن ہے وہ ریسیپروکل ہے. جو وہاں جو کچھ ہوگا ہم نہیں جائیں گے وہاں, ہم تھرڈ کنٹری میں کھیلیں گے, اور جو یہاں ہوگا وہ نہیں کھیلیں گے. تو ٹھیک ہے, وہ دیٹ از دا وے اٹ از. آئی ایم ہیپی ود دیٹ. مگر جو چیز ابھی تک باہر نہیں آئی, میرا خیال ہے وہ بھی آ جائے گی. جب وہ آئے گی تو پھر داد دینی پڑے گی محسن نقوی کو. میں ابھی دے دیتا ہوں, میرا خیال ہے میری جو سورسز ہیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پیسے کا لاس ہو رہا ہے نا ہمارا, اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے نقوی صاحب نے آئی سی سی کو کہا کہ ایک ٹورنامنٹ کروا دیں, 3 نیشن ٹورنامنٹ, جسے وہ ٹرائی لیٹرل ٹورنامنٹ کہتے ہیں, 6 ملکی سیریز, جس میں انڈیا, پاکستان اور ایک تھرڈ کنٹری. وہ بعد میں ڈسکشن چل رہی ہے کون سی اور کب اور کہاں. مگر ان پرنسپل کچھ طے ہو گیا ہے کہ چلے پیسے جو کم ہونے جا رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سب کا ہی فائدہ ہے, ایک ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ بھی ہو جائے ان اے نیوٹرل کنٹری. ٹھیک, تو اگر یہ اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے کہ طے ہو گیا ہے ٹرائی نیشن, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ داد دینی پڑے گی کہ پیسے بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے, کیونکہ جو خرچہ ہوگا اس سے زیادہ پیسے ملیں گے ٹرائی نیشن میں. ٹھیک ہے, اور پھر انڈیا پاکستان کے زیادہ میچز بھی ہوں گے ٹرائی نیشن میں. اور زیادہ ایک قسم کی جو برف ٹوٹ رہی ہے وہ پگھلنی شروع ہو جائے گی پھر. اور کیا پتا کہ شاید آگے جا کے یہ جو طے پایا ہے کہ 28 تک ہم نہیں کھیلیں گے, آپ نہیں کھیلیں گے, شاید اس کو بھی ریوائز کر لیا جائے. اگر انڈیا پاکستان کے میچز میک بگ منی تو شاید بی سی سی آئی بھی اس بات کو سمجھ جائے, اور ہو سکتا ہے اگلے 1-2 سال کے اندر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز بھی شاید بہتر ہو جائیں. تو اگر ایسی صورت حال ہوئی تو دین اٹ ول بی ون ون فار ایوری ون. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویٹ فار دی اناؤنسمنٹ. مجھے لگتا ہے کہ اناؤنسمنٹ آئے گی ٹرائی نیشن کی, شاید آج نہ آئے, کل نہ آئے, پرسوں نہ آئے, مگر شاید آئی جائے کسی سٹیج پہ. اگر آتی ہے تو then you have to say well done. مگر as it is I'm quite happy with the outcome. لیکن انڈیا میں تو ٹرائی لیٹرل سیریز کے اوپر کافی شور مچا ہے, اور جے شاہ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے کہ آپ اس پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں کسی بھی حد تک. اگر اس طرح کی باتیں چل بھی رہی ہیں تو آپ کیسے نوٹ دے سکتے ہیں اس کو آپ؟ جے شاہ کے اوپر پریشر تو آئے گا. دیکھیے جے شاہ کے جو ووٹ بینک ہے نا, وہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا تھا 3 ملکوں کے اوپر. 3 ووٹ پکے تھے, اور ایک انڈیا کا اپنا چوتھا, اور آئی سی سی کے جو فل ممبرز ہیں 10-11 ہیں. تو جب ان کو 5-6 ووٹ مل جاتے تھے نا تو یہ ساری اپنے بات منا لیتے تھے. اچھا. اس میں سے 4 پکے تھے ان کے. اچھا. تو 1-2 لینے ہوتے تھے. وہ 4 کون سے پکے تھے بتائیں آپ؟ مجھے تو لگتا ہے بنگلہ دیش کھسک گیا اس میں سے. دیکھیے ہاں, آپ یو نو تھنگس. دیکھیے ایک سری لنکا پکا. اچھا. سری لنکا ان کا پکا ووٹ تھا. افغانستان ان کا پکا تھا. اچھا. انڈیا خود اور بنگلہ دیش. ٹھیک, اور اس کے علاوہ جو پریفری ہے وہاں ملیشیا بھی ان کے ساتھ تھا, عمان بھی ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, یو اے ای بھی, مطلب دے ہیڈ اے ویری بگ ایشین کاؤنسل جو ہے نا, اس کے اندر کافی ان کی اثر رسوخ تھا. اسی لیے دے رن دا ہول شو. تو جب بنگلہ دیش ہٹا وہاں سے تو ایک بہت بڑا پلر تھا. بنگلہ دیش از اے میجر, ان فیکٹ اٹس ٹیم از ایون بیٹر اور ایکول ٹو دیٹ آف سری لنکا, اور اس لیے ان کا بڑا وزن تھا. اب جو نئے حالات سیاسی ہوئے ہیں, جو بنگلہ دیش کا جو ریپرزینٹیو تھا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا ان دی آئی سی سی واز اے منسٹر ان حسیناز کیبنٹ. تو اب نئی کیبنٹ آئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اب ان کی کیا موقف ہے, بٹ ڈیفینیٹلی دے ول ناٹ گو ود انڈیا. The instructions will be to go with Pakistan. تو میرا خیال ہے پاکستان کو ایک تو یہ بڑا فائدہ ہو گیا اس چیز کا کہ ایک کرٹیکل ووٹ ادھر ادھر ہو گیا ہے. یہ ہے کہ کسی سٹیج پہ بھی سری لنکا کے جس قسم کے حالات ہیں, وہاں کے بھی جو چیئرمین ہے ان کے کرکٹ بورڈ کا, ان کے اوپر بھی بڑے الزام ہیں, اور عدالتوں کے اندر وہاں بھی لوگ گھوم رہے ہیں ان کے خلاف. تو وہ بھی کسی وقت بھی وہ بھی اوور تھرو ہو سکتا ہے. تو پھر ان دیٹ کیس جو بڑے ان کے جو ووٹس, جو پکے ووٹس ہیں, وہ شاید کھسک جائیں. What about افغانستان؟ تو افغانستان اب دیکھیے
جب افغانستان بہت کمزور ٹیم تھی اور پتہ نہیں تھا کہ طالبان ان کو مانیں گے بھی کہ نہیں مانیں گے، تو ان کی حالت بڑی بری تھی. ان کو انڈیا نے کہا کہ ہمارے یہاں آ جائے، ساری ٹریننگ یہاں کریں، سارا پلینگ یہاں کریں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کو جو پچھلے 2-3-4 سال سے انڈیا بڑا سپورٹ کر رہا ہے، روٹی پانی، ٹریننگ، کوچنگ، یہ سب انڈیا دے رہا تھا. مگر ہوا یہ ہے کہ افغانستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. افغانستان کی ٹیم تکڑی ٹیم ہو گئی ہے اور وہ اپنی حیثیت جو ہے لوگوں نے پہچاننی شروع کر دی ہے، کیونکہ افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کو بھی ہرا دیا ہے اور بھی میجر لوگوں کو ہرا دیا ہے، حیران کر دیا and they've come along very nicely. تو it's now looking like a very big contending team. تو اس لیے اس کی جب حیثیت بنتی ہے تو پھر آپ کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کی کانفیڈنس بھی آپ کا بڑھتا ہے. تو اب یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، اور چھوٹا سا اس میں میرا رول بھی ہے کہ جب میں افغانستان جسے کہتے ہیں نا کہ باہر تھے، ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا، پیسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو جب میں چیئرمین تھا تو میں نے افغانستان کے ساتھ ایک سیریز دبئی میں کروائی تھی، اور جس میں ان کو کافی کانفیڈنس ملا، ان کے 4 پیسے بنے. اس وقت تک تو ان کو اپنے پلیئرز کے تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ جو ہمارے ساتھ جو کھیلے وہ جیتے بھی وہ، اور وہ کیونکہ میں نے سوچا کہ اپنے نئے لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے، تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک ان کی ٹیم تھی اور وہ جیتے اور ان کو 4 پیسے ملے، جس کے ساتھ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اس سے پہلے ایشین کرکٹ کاؤنسل میں جب ہم جاتے تھے تو ہمیشہ وہ انڈیا کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے تھے. تو اب ان کو احساس ہوا کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے، اور انڈیا جو ہے اس کے ساتھ بھی لیٹ نہیں جانا آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج، اور جے شاہ جو ہے ان کو اتنا آسان نہیں ہوگا ICC کو ڈومینیٹ کرنا اور بلی کرنا. ٹھیک ہے، تو he will have a tough time. ٹھیک ہے، یعنی اچھے فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس سلسلے میں کردار بھی آنے والے دنوں میں مزید نمایاں ہوگا جب شیڈیول کا مکمل طور پر اعلان ہو جائے گا. بہرحال بھارت میں اس حوالے سے بہت سی کانسپیریسیز ہیں اور پاکستان میں بھی چل رہی ہیں، لیکن چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد یقیناً دلچسپ ثابت ہوگا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. سیٹھی سے سوال میں اب شامل کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے سوالات، اور آسٹریا سے احمد صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ایک بات کہی تھی، اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے تو آپ کو خدشہ ہے کہ اس کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہو سکتا ہے. آپ وضاحت کر دیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی تھی بات، کیونکہ چیزوں کو دیکھا جائے تو کوئی تھریٹ پاکستان کی طرف سے نظر تو نہیں آتا. تو یہ اوور آل ویسٹ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان نیوکلیئر پروگرام وہ کیا ہے؟ جی ہاں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے وضاحت نہیں کی، میں نے اپنا اوپینین دیا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ ایران کے بعد پاکستان کے اوپر اور پریشر آئے گا آن اس نیوکلیئر پروگرام. اب میں نے یہ کیوں کہا، تھوڑی سی تو میں نے اس کی تاریخ آپ کو بتائی تھی کہ اسرائیل بالکل تیار ہے اور پوائزڈ ہے رجیم چینج ایران میں کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ وہ شروع کریں گے اٹیکس آن ایرانز نیوکلیئر انسٹالیشنز، اور اس کے لیے لانگ رینج فائٹر جیٹس وغیرہ تیار ہیں. اس سیریا کی جو ایئر فورس ہے اس میں 80% اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. سو دے ناؤ کین فلائی اینڈ ریفیول اوور سیرین ٹیریٹری. تو وہ تیاری ہے پوری، اور وہ کسی سٹیج پہ دے کین لانچ دوز اٹیکس، اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے آیت اللہ کی جو ریجیم ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور وہاں ایک پرو ویسٹ ریجیم لائی جائے اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام فار ونس اینڈ فار آل ختم کر دیا جائے. دس از دی جس کے اندر کچھ مڈل ایسٹرن نیشنز جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے اسرائیل ایمبیشنز کو، بیکاز وہ ان کو بھی ڈر ہے فرام ایرانز نیوکلیئر پروگرام اینڈ ایرانز ایمبیشنز ان دا مڈل ایسٹ. سو میں سمجھتا ہوں دس از ڈیفینیٹلی آن دا کارڈز، اور اگلے سال آپ دیکھیں گے یہ انفولڈ ہوگا. اب جو سوال آتا ہے کہ کیا میں نے یہ کیوں کہا کہ پاکستان از نیکسٹ، میں آپ کو 2-3 چیزیں یاد دلاتا ہوں، پھر اس سے آپ کو کوئی بات بھی سمجھ آ جائے گی. مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا، اس وقت پی ایم اسرائیل کے بیگن تھے. یہ میں نے اس وقت کا حوالہ نکال لیا ہے. اس وقت ڈسکشنز ہو رہی تھی نیوکلیئر ری ایکٹرز کی. میں یہ بات کر رہا ہوں مارگریٹ تھیچر کے زمانے 1981 میں، اور اس وقت اسرائیل نے عراق کا ایک نیوکلیئر انسٹالیشن تھا، اس عراق، وہ ایک ری ایکٹر تھا، اس کے اوپر بمباری کی تھی ٹو اسٹاپ عراق فرام پروسیڈنگ ود دیٹ پروگرام. اس وقت 1979 33 ایئرز اگو. اس کا نام تھا آپریشن اوپرا. مگر اس وقت یہ احساس ہو چکا تھا کہ پاکستان نے اپنا اسلامک بام
کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. یاد رہے کہ بھٹو صاحب کو بھی ون ریزن وائی امریکہ آؤسٹڈ بھٹو واز بیکاز انہوں نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا تھا. تو اسرائیل کا تو اس وقت بھی یہ خدشہ تھا کہ اگر پاکستان جہاں ایک مسلم اسلامک بام بن رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے ہم نے. اور پاکستان کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ اسرائیل کی طرف سے ایک تھریٹ ہے جو کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ مینیفیسٹ ہو سکتی ہے. 1979 میں اسرائیلی پرائم منسٹر میناہم بیگن انہوں نے ایک لیٹر رائٹنگ کیمپین شروع کی ویسٹرن لیڈرز کو کنونس کرنے کے لیے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کلیمپ ڈاؤن کر دیا جائے, اس کو روک دیا جائے. اور انہوں نے یہ ساری کیمپین پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو ایڈریس کی تھی. اور یہ اس وقت ڈیجیٹل آرکائیوز کے اندر پوری کیمپین جو ہے وہ اویلیبل ہے, جو جان کے دیکھنا چاہے کہ اس وقت سے اسرائیل از فوکسڈ آن دی اسلامک بام. جی. اور اس وقت خدشہ یہ تھا اور افواہ بھی یہی تھی کہ پاکستان کا نیوکلیئر بام جو ہے اس کو جو فنڈنگ ہو رہی تھی وہ لیبیا کر رہا تھا. تو اس لیے اسرائیل کا بڑا ڈیفینٹ کنسرن اور تھا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے یہ کسی سٹیج پہ بھی کرنل غدافی کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ تو کوٹ ان کوٹ اس کو کہتے تھے پاگل ہے اور یہ اس نے اسرائیل کے اوپر پھینک دینا. تو وہ پاکستان کا اتنا ڈر نہیں تھا. اور ڈر یہ تھا کہ پاکستان نے کیونکہ پیسے لیے ہیں اور شاید کوئی ڈیل نہ کی ہو غدافی کے ساتھ کہ ہم آپ کو بھی نو ہاؤ ٹرانسفر کر دیں گے, یار ایک آدھ بم بھی تو ہم دے دیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ایشو ہے آف یہ بم کی ایکسپورٹ کا, یہ ایشو پاکستان کی تاریخ میں 10 سال بعد بھی یہ کھڑا ہوا تھا 1990 میں. اور اس وقت ایران بڑا کین تھا کہ نو ہاؤ ٹرانسفر کی جائے فرام پاکستان ٹو ایران. اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تھے جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے تھوڑی بہت نو ہاؤ ٹرانسفر کر دی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی وغیرہ کی تو ایران تو ہمیں 3-4 ارب ڈالر مل سکتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے روکا یہ عہد عناصر کو جو کہ سول ملٹری میں تھے, جو کہ یہ چاہتے تھے کہ کر دو, دے دو. اب اس سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا کون تھے اور کون نہیں تھے, بٹ یہ کسی وقت اگر نواز شریف صاحب خود بتانا چاہیں تو بتا دیں. آئی ایم ان دا نالج کہ کون تھے جو کہ اس قسم کی چیز بھی سوچ رہے تھے. تو یہ باتیں چھپی نہیں رہتی. تو یہ باتیں امریکہ کو بھی پتہ چل گئی تھی کہ یہ پاسبل ہے کہ یہ ایکسپورٹ نہ کر دیں اور یہ ایران کو نہ دے دیں, اور اس سے پہلے یہ کہ لیبیا کو نہ دے دیں یا ایران اور لیبیا دونوں کو نہ دے دیں. سو اس قسم کی چیز واز اے ڈیفینیٹ فیئر ان دا مائنڈس آف اسرائیل اینڈ دا ویسٹ. اور یہ چیزیں جو ہیں 2-3 کتابیں لکھی گئی ہیں جس کے اندر اس کے ڈیٹیلز ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ لیں. ایک تو ہمارے اپنے ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں, بریگیڈیئر فیروز حسن صاحب, انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کسی ایک سٹیج ایسی بھی تھی کہ فکر تھا کہ اسرائیل شاید ہماری نیوکلیئر انسٹالیشنز کو اٹیک نہ کر دے. اس کے بھی سارے ڈیٹیلز ہیں. اور پھر ایک اور کتاب ہے آن آر نیوکلیئر پروگرام, اسکاٹ لیوی 2 آتھرز ہیں, ان کی بھی ایک کتاب ہے کہ اور اس جس کا ذکر کیا ہے معارف کی میموز کے اندر بھی ہے, ورکنگ وتھ ضیاء. تو یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں, مگر اتنی اس کو اچھالا نہیں جاتا بیکاز اوبیسلی اینڈ ہماری اسٹیبلشمنٹ از ایکیوٹلی اویئر آف آل دس, اور یہ تھریٹ ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ ابھی یہ تو ہوگی پرانی باتیں, ان کے پرانے فیئرز. اب تو ہمارے بم بھی نکل آیا باہر, ٹیسٹنگ بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اب لانگ رینج میسائلز بھی بننی شروع ہو گئی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جب وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے نیوکلیئر پروگرام میں وہ کیا سوچتے ہوں گے. ٹھیک ہے عراق نہیں رہا, ٹھیک ہے شاید ایران کی چھٹی کرا دیں وہ, ٹھیک ہے لیبیا کی چھٹی کرا دی, مگر خوف کیا ہے ان کا خوف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریوائول آف ملیٹنٹ اسلام, یہاں جہادی آرگنائزیشنز, ریڈیکل اسلامک آرگنائزیشنز, ان سے ڈر لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ کہا گیا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ 60 میل دور ہیں اسلام آباد سے, اٹک تک آ گئے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ جی. ایسی باتیں بھی چلی تھی. اور اس وقت ایک دم ویسٹرن پاورز جو تھے پریشان ہو گئے تھے کہ اگر طالبان اسلام آباد آ گئے
تو نیوکلیئر پروگرام ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو میرا یہ انفارمیشن تھی کہ انہوں نے آلریڈی اپنی مورے چلنے شروع کر دیے تھے کہ اگر پاکستان کی ریاست گرتی ہے اور طالبان یا اسلامک ایلیمنٹس کے ہاتھ آتی ہے تو واٹ ول دی امریکنز ڈو اینڈ دی اسرائیلیز ڈو, واٹ پریمپٹیو ایکشن دے ول ٹیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پلانز بنے ہوئے ہیں. وہ انہیں خوف ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں بہت زیادہ انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے آن دی اسلامک ریڈیکل اسلامزم اینڈ اسلامک ریولیوشن اینڈ اسٹف لائک دیٹ, اور یہاں بہت سے ایسے گروپس بھی ہیں جو بلیو ان دیز تھنگس. سو یہ افسوس, دس فیئر از ویری مچ دیر. اور نیتن یاہو جو ہے اکتوبر 11, 2023 پچھلے سال انہوں نے ایک بیان دیا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر نے, جس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, کوٹ ان کوٹ. گریٹسٹ مشن دیٹ وی ہیو, یہ اسرائیلی پرائم منسٹر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, اسرائیل کی گریٹسٹ مشن دیٹ وی ہیو از ٹو پریونٹ ملیٹنٹ اسلامک ریجیم from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with militant Islamic regime. مطلب ہے کہ militant اسلام جہاں ہے وہاں اگر نیوکلیئر ویپنس ہے تو یا ایک ان کو دے دیں گے یا وہ سیز کر لیں گے. تو ہمیں اس سے سب بہت زیادہ ڈر ہے. اور وہ کون سی ریجیمز ہیں جہاں یہ ہو سکتا ہے؟ فرسٹ از کالڈ ایران, سیکنڈ از کالڈ پاکستان. یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ کہا, اور اس کی یوٹیوب چینل جو ہے اسرائیل کی, اس کے اندر اکتوبر 11, 2023 کے اندر یہ ان کا بیان موجود ہے, آپ خود جا کے سن سکتے ہیں. یہ تو ابھی کل کی بات ہے. تو اور کسی نے ان سے پوچھا اسی انٹرویو کے اندر کہ واٹ از دا بگیسٹ پرابلم فیسنگ نیکسٹ جنریشن اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو اباؤٹ اٹ, کہ وہ ہماری اگلی جنریشن جو اسرائیلیز کی آ رہی ہے ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے فیس کرنا ہے. تو آگے سے جواب ملا, Iran and Pakistan, and we have to avert these Islamic regimes. تو اب official policy prime ministers بیگن نے بھی کر دی تھی, اس کے بعد نیتن یاہو نے بھی کر دی, اور اس وقت جب وہ they feel so strong, تو I think there is a reason to believe that after Iran the pressure will come on Pakistan. یاد رہے کہ 1990s میں یہ پریشر پہلی دفعہ آیا تھا جبکہ ان کے بارتھولومیو صاحب, جن کا نام تھا بارتھولومیو, وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا پاکستان کو کہ اوکے یو ہیو کراس دا ریڈ لائن, اب آپ کو نیوکلیئر پروگرام فریز کریں, کیپ کریں اور رول بیک کریں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو سینکشنز لگائیں گے. ہم نے نہیں کیا, انہوں نے ون آفٹر دی ادر سینکشنز لگانے شروع کر دیے. وہ پوری تاریخ ہے, میں نے ایک پروگرام کے اندر اس کا حوالہ بھی دیا تھا. So we may come round full circle next year or the year after that and face this pressure. چلیں, بیک گراؤنڈ بھی مل گیا, وضاحت بھی مل گئی, پس منظر بھی اس کا. احمد صاحب آسٹریا سے آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا, آپ کو حوالوں کے ساتھ اس کا جواب ملا. بہت سے اور سوالات جو ابھی باقی ہیں آنے والے پروگرامز میں ضرور سیٹھی صاحب کے سامنے رکھیں گے. مزید سوالات آپ بھیجتے رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.